جن الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، وہ پہلا لفظ ہے اقرا لفظ، اور اس کے بعد کم و بیش 6666 آیتیں، اور آیتوں میں بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل فرمائے، وہ پہلی 5 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کے اندر کلام کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت اور عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس تعلیم کا انسان کے لیے ہر حال میں ہر زمانے میں ہونا لازم و ضروری ہے۔ جب تک انسان کے پاس تعلیم نہ ہو، بغیر تعلیم کے انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے، بیکار نظر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پورے دنیا کے اندر آپ اس وقت نظر دوڑائیے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہم مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم بڑے مرتبے پر فائز ہو جائیں، لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ ہر رنگ سے واقف ہے کہ جو انسان تعلیم سے قبل مرتبہ حاصل کرتا، عزت حاصل کرتا، تمام چیزیں حاصل کرتا، لیکن تعلیم اگر اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب وہ فیصلہ کرتا تو وہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو غیر شرعی نظر آ جاتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آ جاتا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں تفقوا قبل ان تصودوا، فرماتے ہیں اگر آپ سرداری چاہتے ہو، اگر آپ مرتبہ چاہتے ہو، اگر آپ بلندی چاہتے ہو، اس مقام اور مرتبہ سے پہلے آپ پہلے تعلیم حاصل کرو گے، اس کے بعد آپ دنیا کے اندر مقام تلاش کرو۔ یہ انسان پر ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی جب آپ سرداری چاہتے ہو، جب آپ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہو، دنیا میں مقام چاہتے ہو، اس سرداری اور مقام سے پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جس چیز کا ہم مقصد چاہتے ہیں، جس چیز کا ہم وقار چاہتے ہیں، جس چیز کی ہم بلندی چاہتے ہیں، اس بلندی کو، اس وقار کو، اس ذمہ داری کو جب ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا، پیش کرنے کی ضرورت آئے گی، ہم صحیح معنوں میں فیصلہ کرنے والے ہونے چاہیے۔ ہم ایسے فیصلے کرنے والے ہونے چاہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ مخالف ہو۔ اور فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قبر سنہم، فرماتے ہیں صحابہ رسول ایسے ہوا کرتے ہیں، پہلے وہ تعلیم سیکھا کرتے تھے، پہلے وہ علم سیکھا کرتے تھے، اس کے بعد مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اب بعد میں سرداری حاصل کرو، پہلے اب تعلیم حاصل کرو۔ پھر صحابہ کی مثال پیش آئی، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر سنہم، اصحاب رسول ایسے تھے جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، مقام اور مرتبہ بھی حاصل کیا، سرداری بھی ملی، لیکن جب بڑھاپے کا وقت آیا اس وقت تک تعلیم کو نہیں چھوڑ دیا، اس وقت تک وہ تعلیم کے ساتھ ہی منسلک تھے، اس وقت اس ٹائم کے ساتھ ہمیشہ وہ تعلیم ہی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ضروری ہے انسان کے لیے، جبکہ انسان کو لازم اور ضروری ہے وہ علم دین حاصل کرے، اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم و اعتبار سے ہم ماہر نظر آ جاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے ہم کوہرے نظر آ جاتے ہیں۔ ہم کسی اعتبار سے ہم میں سے کوئی یعنی امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، باقی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسی لیے اویس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دبن اگر آپ تو مرتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دنیا میں شہرت چاہتے ہو، دنیا میں سرداری چاہتے ہو، اس سرداری سے پہلے آپ تفقہوا قبل ان تسودوا، پہلے اب تعلیم حاصل کرو، کیونکہ میرے عزیزو آج جو یہ منظر نظر آ رہا ہے، ابھی آپ لوگوں نے روحانی منظر ابھی آپ کو باقی دیکھنا ہے۔ جب ان بچوں کے دروں پر دستار سجائی جائے گی اس وقت آپ کو رشک آ جائے گا، میں تو دنیا کا ڈاکٹر بنا تھا، میں تو انجینئر بھی بنا تھا، جو میں نے چاہا وہ میں نے حاصل کر لیا، لیکن جب ابھی دستار سجے گی ان مقدس طالب علموں کے سر پر میرے عزیزو، آپ کہوں گے میری دنیا کی ساری ڈگریاں، تمام تر عزتیں ان بچوں پر قربان ہے، کیونکہ وہ ایسا منظر ہوتا میرے عزیزو جو دیکھنے کے قابل اور قابل رشک ہوا کرتا ہے۔ اوید بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر تے سرداری حسن جو بڑھ کر تے تعلیم حاصل پر، لیکن میرے عزیزو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ من پڑھمتی حسن جی کی الپاس کہاں کہا دبنی آن پڑھچنا ونس امیشن پائی کنی یا اگر سے کنی قوم ذمہ دار ہو دبنی قومچک زیڈ بنے میں ان کو کچھ پتا نہیں، ان کو نام تک پتا نہیں ہے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن وہی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا دبن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دبن علم دین حاصل کرن
कथा कलमी खतर मुफ्ती साहब मगर पतकी बे जनान इनको हटाओ वहां से इंतजाम गुजारिश करा वहां से चले जाइए मर्दन पतकी बैठू तो खसू और बिल्डिंग मज हर कमर यल कमरन मज भी वहां से हट जाइए अतस रोज इंतजाम 3 नफर बराए मेहरबानी जनान गसन अतस भी अशकोर घोड़ा ऐलान तो अलग इंतजाम हर कमर खाली दारुलूमस बनमिस पोरस मज कमर यल तो भी ये खुश ग मगर 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 मर्दन गुजारिश कर तलस ब्रोट पाए पक्यो तलस जुवंद हो तलस ब्रोट पाए पक्यो उलमाए किरामन खिताब बुझो तो लोल आगे बढ़िए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खुदावंद करीम दीन कदमन हिम्मत तलस ब्रोट इकशुम जवान तलब में तो जिगरा तो क्या खड़ा कर पत्थर भी यहाँ को जगह छन के बैठ जाइए खड़ा खड़ा क्यों है आप बैठ जाइए अपनी जगह ले लीजिए अगर ना इतने जगह चो हर चो कि दारुलूम बाथरूम खसो स्लेब पर दिए होती मगर खड़ा मरूजी के बराए मेहरबानी इकशु जलस गा इतस खाली इतस शुन तो देवन के खड़ा मरूजी के यम गेटस नेबर में देवारस वाला जिगर में चे क्या करन देवारस इतस बोन इतस नीचे आइए और यम हपर शिम गेटस नेबर का यम जवान यमन तिशुस गुजारिश करन नेबर रोजन से क्या फायदा तला अंदर इच जलस गास मज खवातीन खसन कमरन मज कमर सारी अलबत्ता बचन हूं सामान वामान इन तथ ओर योर करो सिर्फ बियो आराम सान बुझू तोतान आवाज वातन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या दरूद शोक पर उम्मीद छे पान बोझन आ जनाब आसिम अल्लाह अलैका या रसूल व सल्लम अलैका या कब्र मज त्राविनम तने तनहा कुन से पान से जवाब आसिम अल्लाह लैका या रसूल व सल्लम अलैका या खड़ा यल करनम नकीरो मुनकर बिन बिन सवालन जवाब आसिम अल्लाह लैका या रसूल सरी व सल्लम अलैका या नाराज मागचम आसर वर नामे अमल मा खराब आसिम अल्लाह या रसूल व सल्लम अलैका या तो मेरे अजीजों मुस्तफा जाने रहमत ने इस उम्मत पर फर्ज करार दिया कि आपको उलूम फर्ज जितने भी हैं आपको हासिल करना लाजिम व जरूरी है। आप यूं समझ लीजिए जरूरती जिंदगी के लिए जितना इल्म में हासिल करना लाजिम व जरूरी है मुस्तफा ने उस इल्म को फर्ज करार दिया। फर्ज की 2 किस्म होती है, एक फर्ज किफाया है, एक फर्ज ऐन है। फर्ज किफाया वो फर्ज इल्म है मेरे अजीजों, वो फराइज़ उलूम है जिनके अंदर जमी दलाइल का और अहकाम का इल्म होना जरूरी होता है। दलील और लोग नमाजें पढ़ते हैं और जानते भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह ज़ारिया के अंदर फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने मखलूकात को जिन और इंसानों को पैदा किया फकत इबादत के लिए कि वो मेरी इबादत करे। इसमें ये समझ में आ जाता है इंसान इबादत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इसी के लिए दुनिया में भेजा, लेकिन अब इबादत करनी कैसी है ये भी मालूम होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि इंसान को उसी तरह इबादत करनी है जैसे खुदा ने कहा है। ऐसा नहीं है कि ये
یلی سجدہ کرن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ صحیح معنی میں سجدہ کرن کے ہم رکوع کرتے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم شرعی سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا اس کے علاوہ جو ہم چیزیں احکام عبادت ادا کرتے ہیں صحیح معنی میں چیز ادا کرنی چنس پتہ لگن کی لیکن کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت محسوس ہوتا ہے دنیا اس میں امی قدر کہ تو کریو میان عبادت لیکن عبادت چون تتھے پٹ کرن یہ پڑ اللہ رب العزت ونن لیکن یہ کت پڑ لگ کوئی عبادت کت پٹ کر بس یہ سمجھ لیجئے انسان کو علم حاصل کرنا انسان کو تعلیم پڑھنی ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اس چیز کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے کیسی عبادت کرنی ہے مجھے کیسی نماز پڑھنی ہے باقی امور کو کیسے انجام دینا ہے فقط ایک ذریعہ ہے وہ ہے بس تعلیم کو حاصل کرنا ہے اسی لیے میرے عزیزوں آج تمہارے اس علاقے کے اندر مدرسہ کے اندر مفتی صاحب کی محنت رنگ لائی ہے میرے عزیزوں ان بچوں نے وہی تعلیم حاصل کی میرے عزیزوں اسی تعلیم کے لیے آج ان کو نوازا جائے گا جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اس تعلیم کے لیے ان کو بھی دستار سے نوازا جائے گا ان کے والدین ان کے رشتہ دار تمام تر عزیز اقربا آئے ہیں میرے عزیزوں اسی لیے آئے اس روحانی منظر کو دیکھنے کے لیے جو انہوں نے 4 سال 5 سال 8 سال مدرسے کے اندر زندگی لگائی ہے میرے عزیزوں زندگی صرف کی ہے بس آج اس کا رزلٹ آپ دیکھنے آئے ہیں آپ اس منظر کو آپ دیکھنے آئے ہیں اللہ رب العزت فرماون دبن فذکروا اللہ تے کریو خدا سے ذکر کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون تے کریو خدا سے ذکر تے پڑھ اس تے میں ہچنے بھی کین تے پتہ اس وکین اب آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کا عبادت کرن سچ میں تے پڑھ کرن پر اللہ رب العزت ون اور یہ کس پر لگے ونس پائی یہ لگے اس پتہ ایمی سے یہ تعلیم حاصل کرو مگر تعلیم کو حاصل کر دینی تعلیم وہ دینی تعلیم ملے گی کہاں وہ مدرسے کے اندر ملے گی میرے عزیزوں اس لیے لازم اور ضروری ہے تمام والدین پر لازم اور ضروری ہے وہ اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرے کسی کے 4 ہے 2 ہے کم از کم ایک بچے کو اس کے لیے تیار کرے تاکہ وہ پورے گھر کو سدھارے پورے علاقے کو سدھارے اپنے اعمال بھی صحیح کرے اور گھر کے معاملات بھی صحیح کرے بس ایک ذریعہ ہے میرے عزیزوں وہ ہے قرآن مقدس کی تعلیم وہ ہے احادیث مقدسہ کی تعلیم اللہ رب العزت دین ہے زیادہ ورنہ کو زیادہ عمل کروں توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ اس پنی کلگام ڈسٹرکٹ کلگام یاز مندگوری مفتی شاکر رضا مصباحی صاحب یم یا سید صدر المدرسین چھ غوث عربک کالج قاضی گنڈی بچس ویں کیاز وقت چھ قلت بچس مختصر تاثر پیش کرنے خاطر دعوت دیوان یم چھ میں وستاد محترم تے مولانا ارشد القادری صاحب اور پنی یا سید قصبہ ژولگام کی پڑھنومت چھ احسان تشریح یم سات بہ نیبر گوس پڑھنے بچس یموے تتس میں داخل تہ کورمت لہذا چھس بہ یمنے ادبن گزارش کران حضرت کینچن منٹن خاطر مائکہ مز تشریف اور پنہ تاثرات ست نوازن نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی بلال احمد مصباحی صاحب و حضرت علامہ مولانا عزیزم مفتی شاکر احمد مصباحی صاحب دیگر اراکین اوقاف کمیٹی انتظامیہ کمیٹی بزرگ حضرات عزیز ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت خدای سن چو بے حد حمد و ثنا یہ وحد و لا شریک خدای اس انسان بنائی مسلمان بنائی امتی بنائی جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت یہ لولس یہ صدقہ اندر اس میں کس جمع چونکہ آج چھو پور کائنات اندر خوشی
خوشی چھاکن نا آج چون پور ژول گومے یوت محفل میلاد مناون کی آج پور کائنات محفل میلاد انعقاد کرن کشیر ہند اخ نامور نعت خان تا ہر دل عزیز سن زٹ سن سربراہ تاج حضرت مولانا علی محمد صاحب ہمو سٹھا نہایت خدمت کر یہ ژول گمس یم بار بار پرن سو نعت خان چھ لیکن ژول گام کے وار بوزیو تو دور دراز علاقے یوان والو تو یہ بوزیو یہ چن ژول گامچ ایجاد کیا یہ نعت خان تہ چھ ونان پنس نعتس مز دپان عرش و فرشس پٹھ چھ اعلان یہ اعلان چھ اسلامی سکولس مز دارالعلومس مز ووت کی یہ اعلان چھ عرشس پٹھ تو بی کت چھ فرشس پٹھ عرش و فرشس پٹھ چھ اعلان اما تمیک اعلان چھ آز دپان آز چھ میلاد النبی